اصلاح سخن کی روایت۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ڈاکٹر مظہر حسنین کا تحریر کردہ مقالہ پیش کرنے کے لیے میں پرویز گوہر حاضر ہوں۔ آج ہم اردو ادب میں اصلاح سخن کی روایت کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اردو شاعری میں اصلاح سخن کی روایت بہت اہم تصور کی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ روایت ہے جس کے زیر اثر عہد با عہد شاعری نکھرتی اور سنورتی ہوئی آگے بڑھی۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اردو ادب میں اصلاح سخن کی روایت کیوں کر پروان چڑھی۔ ساتھ ہی ہم اس روایت کی فنی خوبیوں پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اصلاح کے حوالے سے اردو ادب کی اہم تحریکیں ریختہ گوئی، ایہام گوئی اور اصلاح سخن یا اصلاح زبان ہیں، جن کے زیر اثر اصلاح سخن کی روایت پروان چڑھی۔ شمالی ہند میں اصلاح سخن کی روایت فروغ دینے میں حاتم اور خان آرزو کو اہمیت حاصل ہے۔ اصلاح سخن کی روایت نے پہلے اردو کی منظوم صنف سے اپنا سفر شروع کیا۔ اصلاح سخن کے حوالے سے دو ادبی اسکول دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے سے قبل یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آخر اصلاح اور اصلاح سخن کیا ہے۔ اصلاح لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی درستی کے ہیں، لیکن یہ لفظ کسی چیز یا قسم سے مخصوص نہیں، بلکہ مختلف متعدد چیزوں کو درست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلاح کے تعلق سے طویل بحثیں ہیں۔ یہاں اصلاح سے ہماری مراد اردو زبان و ادب سے ہے۔ شاعری میں اپنے کلام کی کسی استاد شاعر سے اصلاح لینا وغیرہ۔ ادب میں اصلاح سخن کی ایک واضح تفہیم یہ ہوتی ہے کہ شعر و شاعری میں عہد با عہد لسانی، تہذیبی اور معاشرتی اثرات کے حوالے سے ہونے والی تبدیلی کے تحت کی جانے والی اصلاح کو اصلاح سخن کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ روایت پائی جاتی ہے۔ مشاعروں اور دیگر شعری محفلوں میں کلام پیش کرنے سے قبل شعراء اپنے استاد سے اصلاح لیتے تھے تاکہ کلام پیش کرتے وقت کوئی خامی کلام میں نہ رہنے پائے۔ ادبی زاویے سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نو مولود شعراء کے کلام کو درست کر کے اس کو پڑھنے کے قابل بنانا، شعر کے دونوں مصروں میں ربط کے فقدان کو دور کرنا، نامناسب، ناموزوں الفاظ، محاورات اور ترکیب کو درست کرنا، فصاحت و بلاغت کے معیار سے گرے ہوئے کلام کی اصلاح وغیرہ۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے اصلاح سخن نے ایک روایت کی شکل اختیار کر لی۔ اصلاح سخن کا رواج دکن سے ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کو اہمیت شمالی ہندوستان میں حاصل ہوئی۔ اس کے فروغ میں خان آرزو اور شاہ حاتم کا برابر کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں فارسی شاعری کے لیے مشاعرے اور ریختہ گوئی کی محفل یعنی مراختے ہوا کرتے تھے۔ مراختوں نے اصلاح سخن کے میدان کو ہموار کیا اور اردو مشاعروں کے آغاز کے ساتھ ہی شعراء کے گروہ وجود میں آ گئے۔ اصلاح سخن کی روایت کو پروان چڑھانے میں 4 تربیت گاہوں کا اہم کردار ہے۔ پہلی تربیت گاہ خان آرزو کا مکان تھا، دوسری شاہ حاتم کا تکیہ، تیسری میر درد کی خانقاہ اور چوتھی میر تقی میر کی ڈیوڑی۔ جیسے جیسے اصلاح سخن کی روایت بڑھنے لگی، بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ شعراء میں چشمکوں کا سلسلہ اور مشاعروں محفلوں میں مقابلے کی صورت پیدا ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ داد و تحسین اور حوصلہ افزائی جیسے معاملات میں بے جا حمایت و تعریف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چشمکوں کا سلسلہ
اس قدر شدید ہو گیا کہ لڑائی جھگڑے تک کی صورت پیدا ہو گئی۔ مثلاً انشاء اور مصحفی کی چشمک سے ان کے شاگردوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا رہا۔ ڈاکٹر انصار اللہ نے شورا کے اقسام پر بات کی ہے۔ انہوں نے رنگین کے حوالے سے ان کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ اول، ایسا شاعر جو طبع موزوں رکھتا ہو اور شعر کہتا ہے، خواہ 100,000 شعر کہے۔ دوسرا، استاد جو صاحب طرز شاعر کا مقام حاصل کر لے، گرچہ اس نے اس قدر کم شعر کہے ہوں کہ ان کی تعداد 100 شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرے درجے پر ملک الشعراء کو رکھا گیا ہے جو کئی طرزوں پر قدرت رکھتے ہوں، اور چوتھے قسم میں علامہ کو مانا جاتا ہے جو خود کئی طرزیں ایجاد کرے۔ جب کوئی شاعر کسی استاد کا شاگرد بننا چاہتا ہے تو وہ استاد کی خدمت میں باقاعدہ درخواست کرتا ہے۔ درخواست زبانی و تحریری دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ بعض استاد کسی شاعر کو اپنی شاگردی میں لینے سے قبل اس کے کلام کو نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں تاکہ اس کے فکر و تخیل مزاج کا اندازہ ہو جائے۔ جب استاد کو یقین ہو جاتا تھا کہ شاگردی کا طلبگار شخص واقعی شاعری کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے تلامذے میں شامل کر لیتا تھا۔ تلامذے میں شامل کرتے وقت مٹھائی تقسیم کرنے کا رواج تھا جو عموماً نیاز کی ہوتی تھی۔ اصلاح سخن کے 3 اجزاء ہیں۔ شعر، وہ شعر جو اصلاح سے قبل ہو۔ 2، تبدیلی، اصلاح کے الفاظ جو استاد نے تبدیل کیے ہوں۔ اس تبدیلی کو کئی شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ الف، شعر کے ایک لفظ یا چند الفاظ کی تبدیلی۔ ب، پورے مصرعے کی تبدیلی۔ ج، پورے شعر کی تبدیلی۔ پورے شعر کی تبدیلی کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ استاد کو چاہیے کہ وہ اس سے گریز کرے۔ ایک مصرعے کی تبدیلی تو کی جا سکتی ہے، لیکن پورے شعر کی تبدیلی کو اصلاح نہیں بلکہ استاد کی عطا کہیں گے۔ دال، قلم زد، ایسے اشعار جو استاد کے نزدیک غیر معیاری اور ناقابل اصلاح ہوں۔ نمبر 3، توجیح، اصلاح کا تیسرا جز توجیح ہے۔ اس کی بھی 3 شکلیں ہیں۔ الف، بعض اوقات استاد خود توجیح اصلاح لکھ دیتا ہے یا توجیح زبانی بھی بتا دیتا ہے۔ ب، بعض دفعہ استاد خود شاگرد سے کہتا ہے کہ جس شعر کی اصلاح کی گئی ہے اس کی توجیح بیان کریں۔ ج، کبھی دیگر افراد جو شاعر، ادیب اور نقاد وغیرہ ہو سکتے ہیں توجیح لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عنوان چشتی نے اصلاح کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ 1، فنکارانہ یا خلاقانہ، ہر اچھا اور بڑا شاعر اپنے کلام میں جو رد و بدل، ترمیم، بار بار نظر ثانی، اپنی شاعری کی نوک پلک سنوارتا ہے، اپنی شاعری میں کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اسی ترمیم و اصلاح کو فنکارانہ اصلاح کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2، استادانہ، جو اصلاح شاگرد استاد سے لے۔ نمبر 3، معاندانہ، جب ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کے کلام پر اعتراض کرتا ہے تو اسی وقت معاندانہ اصلاح کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یہ اصلاح چاہے شاعر کو نیچا دکھانے کی غرض سے ہو یا اپنے جذبہ برتری کی تسکین کے لیے، اس اعتراض کے پس پشت جذبہ رقابت کار فرما ہو یا جذبہ مسابقت۔ غرض ہر وہ اعتراض جو تخریبی یا بری نیت سے شاعر دوسرے شاعر کے کلام پر کرتا ہے معاندانہ اصلاح کے دائرے میں آتا ہے۔ ان اعتراضات کی شروعات معاصرانہ چشمک سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، عقیدت مندانہ، جب شاگرد، مداح یا کوئی نیاز مند اپنے استاد، ممدوح یا بزرگ شاعر کے کلام کی تدوین یا اشاعت کے وقت یا کسی دوسرے فرد کو سناتے وقت عقیدت کے جذبے کے تحت شعر میں اس خیال سے اضافہ یا حذف کرتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ سننے یا شائع ہونے کے بعد شاعر کی عظمت پر حرف آئے گا، اس لیے وہ اس میں ترمیم و اضافہ کرتا ہے۔
اس اصلاح کو عقیدت مندانہ اصلاح کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ جب شاعر کسی استاد شاعر سے باقاعدہ طور پر اصلاح لیتا ہے، شاعر استاد کی کوئی اصلاح قبول کرتا ہے تو اس عمل کو اصلاح سخن کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے کلام پر کوئی اصلاح دیتا ہے لیکن شاگرد اسے قبول نہیں کرتا اور اصلاح کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ مثلاً دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی میں تھے۔ آتش نے انہیں مثنوی سحر البیان کے ایک شعر پر اصلاح کی جسے انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنا ہی شعر مثنوی میں رکھا۔ دیا شنکر نسیم کا شعر: قلیاں پیے مشک بو دھواں دھار، بیڑے چھگے پان کے مزیدار۔ اصلاح آتش: قلیاں پیے مشک بو دھواں دھار، بیڑے چھگے بہت مزیدار۔ دبستان دہلی کے اہم شعراء میں خان آرزو، حاتم، آبرو، ناجی، مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب اور حکیم مومن خان مومن کی شاعری اصلاح سخن کے پائیدار نقوش ہیں جو اردو کی شعری روایت کے فروغ میں عمل پیرا تھے۔ اصلاح سخن کے حوالے سے دوسری اہم کڑی دبستان لکھنؤ ہے، جہاں انشاء اللہ خان انشا، شیخ غلام علی ہمدانی مصحفی، خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ امام بخش ناسخ جرأت وغیرہ نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اس میں دہلوی اور لکھنوی زبان کے فرق، شعراء میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے، اپنے کو مستند قرار دینے جیسی کوشش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خان آرزو میر تقی میر کے ماموں تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کیا۔ خان آرزو کی علمی استعداد کے بارے میں مختلف تذکرہ نگاروں نے جو رائے قائم کی ہیں وہ ان کے مسلم الثبوت استاد ہونے کے لیے کافی ہیں۔ خان آرزو نے عبدالصمد سخن اور غلام علی احسنی سے تلمذ حاصل کیا۔ ان کے شاگردوں میں حاتم، آبرو، مضمون اور یک رنگ کے علاوہ بھی کئی نام آتے ہیں۔ مضمون کے ایک شعر کی اصلاح ملاحظہ فرمائیں: مضمون تو شکر کر کہ تیرا نام سن رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے۔ اصلاح خان آرزو: مضمون تو شکر کر کہ تیرا اسم سن رقیب، غصے سے بھوت ہو گیا لیکن جلا تو ہے۔ میر تقی میر آگرہ میں 1722 میں پیدا ہوئے۔ اصلاح سخن کی روایت کی وجہ سے اردو کی جو نئی شکل وجود میں آئی وہ سودا کی مرہون منت ہے، لیکن اس میں وجدان کی کیفیت میر تقی میر نے پیدا کی۔ میر کی زبان داخلی طور پر الگ مزاج رکھتی ہے۔ اس میں دہلی کی تہذیب اور عوام کا لب و لہجہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میر لکھتے ہیں: میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے مختلف شعراء کے کلام پر بغیر طلب بھی اصلاح دی ہیں۔ جن شعراء کے کلام پر اصلاح دیں ان میں شاہ مبارک آبرو، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ، شاکر ناجی، انعام اللہ خان یقین، محمد یار خاکسار اور ظہور الدین حاتم کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں محمد یار خاکسار کے شعر پر میر کی اصلاح کو پیش کر رہے ہیں۔ محمد یار خاکسار: خاکسار اس کی تو آنکھوں کی کہے مت لگیو، مجھ کو ان خانہ خرابوں نے ہی بیمار کیا۔ اصلاح میر: خاکسار اس کی تو آنکھوں کی کہے مت لگیو، مجھ کو ان خانہ خرابوں نے گرفتار کیا۔ میر درد ایک مشہور خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ایک صوفی باپ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اصلاح سخن کو تصوف کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ بقول عظمت اللہ، خواجہ میر درد
اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کے باوا آدم تھے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ خواجہ میر درد کے زمانے میں ایہام گوئی کی روایت اردو شاعری میں مروج تھی، لیکن انہیں صنعت ایہام کی خصوصیت دوئی سے اختلاف تھا، چنانچہ وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ وہ لطیف زبان کو رائج کرنے میں مصروف رہے۔ درد نے اپنے شاعرانہ فن کی روشنی کو دور دور تک پھیلایا۔ ان کی زبان میں درد مندی، روانی اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ درد کے شاگردوں نے بھی ان کی روایت کو آگے بڑھایا اور زبان میں وہی سادگی اور درد مندی کے عنصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ درد کے شاگردوں میں بے خود دہلوی، نثار، بیدار، ہدایت اللہ خاں ہدایت اور قائم چاند پوری ہیں۔ سودا نے درد کے انداز، سادگی اور پرکاری سے پرہیز کرتے ہوئے اختراع اور صنعت گری پر توجہ دی۔ انہوں نے خوب سے خوب تر تراکیب کو مروج کیا۔ ہر چند سودا کی یہ کاوش شعوری ہے، لیکن انہوں نے خوبصورت اور موزوں اضافتوں کا استعمال بھی کافی ہنرمندی سے کیا ہے، جس سے ترکیب سازی کی روایت کو جلا ملی۔ چنانچہ سودا نے گوشہ آبرو، سرے زخم دل، مرغ قبلہ نما جیسی تراکیب کو اپنی شاعری میں خوب استعمال کیا ہے۔ اس طرز انداز کو سودا کے شاگردوں نے قبول کیا اور ان کی پیروی میں انہوں نے اس طرز کو فروغ دیا۔ سودا شاہ حاتم کے شاگرد تھے۔ سودا کے شاگردوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ تذکروں میں ان کے نامور شاگردوں کی تعداد 50 سے زائد بتائی گئی ہے، جن میں اہم نام قائم چاند پوری، نذیر بنارسی، رند، رنگین وغیرہ ہیں۔ قائم چاند پوری کے کلام پر سودا کی اصلاح کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ہے تا پرشور چشم گریہ آلود، لب زخم جگر کو رکھ نمک سود۔ سودا کی اصلاح: ہے شور انگیز چشم گریہ آلود، لب زخم جگر کو رکھ نمک سود۔ ذوق نے اپنی شاعری میں ہندوستانی اسلوب اپنانے اور مقبول بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بناوٹ اور تکلف کے بجائے فطری لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کی شاگردی حاصل کی۔ اصلاح سخن کے حوالے سے ذوق کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے اردو کو لچک، شیرینی اور متانت عطا کی اور دربار کی زبان سے عوام کا رشتہ استوار کیا۔ ان کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کو ان کی حقیقی حیثیت میں قبول نہیں کیا، بلکہ ان سب کو آپس میں اس قدر ملا دیا کہ ایک نئی لسانی اکائی وجود میں آ گئی۔ ذوق کا سلسلہ شاگردی شاہ نصیر، مائل، قائم، سودا سے حاتم سے جا کر ملتا ہے۔ ذوق کے شاگردوں میں مولانا محمد حسین آزاد، مرزا غلام حسین انداز، مرزا فخر الدین رمز، منشی صفدر علی ہاشمی اور محمد علی تشنا کے علاوہ درجنوں ہیں۔ داغ دہلوی کے ایک شعر پر ذوق نے اس طرح اصلاح دی: شوخی سے ٹھہرتی نہیں قاتل کی نظر آج، یہ برق ادا دیکھیے گرتی ہے کدھر آج۔ اصلاح ذوق: شوخی سے ٹھہرتی نہیں قاتل کی نظر آج، یہ برق بلا دیکھیے گرتی ہے کدھر آج۔ غالب کا شمار شرفائے دہلی میں ہوتا تھا۔ ان کی شاعری میں فارسی کا اثر اس قدر تھا کہ عام لوگوں کی فہم سے عاری تھی۔ ناسخ نے اصلاح زبان، کفایت لفظی کی بندش اور تراکیب کے جو اصول مرتب کیے تھے، غالب نے بھی انہیں استعمال کیا، اور اس لحاظ سے غالب اصلاح سخن کی روایت سے وابستگی اور اس کو پروان چڑھانے میں اہم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ غالب کی فارسی آمیز مشکل پسندی لوگوں کی فہم سے ان کے عہد میں بھی دور رہی۔ چنانچہ ایک دفعہ برسر مشاعرہ حکیم آغا جان عیش نے ان کے کلام پر اس طرح تنقید کی تھی: اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے،
مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. غالب نے اردو شاعری میں سہل پسندی اور سادہ گوئی کا دامن تھاما. ان کا دیوان اس کی مثال ہے کہ مرزا نے نادر اور برگزیدہ خیالات کو سادہ زبان میں ادا کرنے کا جو طرز اپنایا، اس سے اردو زبان کے نئے اور روشن امکانات سامنے آئے اور یہ زبان ہر قسم کے مضامین بیان کرنے کے قابل ہو سکی. غالب نے فارسی شعراء مثلاً شیخ علی حزیں، طالب عاملی، ظہوری اور نظیری سے فیض حاصل کیا تھا. غالب کے زمانے میں شاعری کے لیے استاد کا ہونا لازم تھا، اسی لیے غالب نے عبدالصمد کو اپنا استاد مقرر کیا. بعض لوگوں کے نزدیک عبدالصمد کی شخصیت فرضی تھی. اصلاح سخن کے حوالے سے غالب کافی اہم شاعر ہیں جن کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے. ان کے اہم شاگردوں میں بہادر شاہ ظفر، الطاف حسین حالی، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، نواب علی بہادر، میر مہدی مجروح اور نواب رامپور وغیرہ ہیں. حالی کے شعر کی اصلاح: عمر شاید نہ کرے آج وفا، سامنا ہے شب تنہائی کا. اصلاح غالب: عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا. یوسف علی خان نواب رامپور کے شعر کی اصلاح: آج وہ لے گیا دل چھین کے میرا مجھ سے، جس کو مٹی کے کھلونے پہ مچلتے دیکھا. اصلاح غالب: دل کو لینے میں یہ قدرت اسے اللہ نے دی، جس کو مٹی کے کھلونے پہ مچلتے دیکھا. مومن موروثی طور پر علم و حکمت سے وابستہ تھے. ابتدائی تعلیم کے بعد طب کی کتابیں پڑھیں. شعری اصلاح شاہ نصیر، مائل، قائم، سودا اور حاتم سے حاصل کرتے تھے. ان کے یہاں عشق کی کیفیت گہری ہے. اشعار میں طنز، تشبیہ اور استعارے کی ندرت ان کی انفرادی خصوصیت ہے. مومن کے شاگردوں میں منور علی شیفتہ، میر حسن تسکین دہلوی، وزیر علی خان، نواب مصطفیٰ خان اور مرزا اصغر علی خان نسیم دہلوی وغیرہ کے نام آتے ہیں. مصحفی اور انشا کے عہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ بھی نمایاں ہوتا گیا، اور یوں ایک نئے دبستان یعنی دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑی. اصلاح سخن کے حوالے سے اس دبستان کے نمائندہ شعراء کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مصحفی دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے. ان کا شعری مزاج دہلی میں صورت پذیر ہوا، لیکن لکھنؤ کے ماحول، دربارداری تقاضوں اور سب سے بڑھ کر انشا سے مقابلوں نے انہیں لکھنوی طرز اپنانے پر مجبور کیا. انہوں نے بے شمار الفاظ کو تراش خراش کر دبستان لکھنؤ کی اس زبان کو فروغ دیا جو تکلف، تصنع اور ایہام سے پاک تھی. اگر جذبات کی ترجمانی میں میر تک پہنچ جاتے ہیں تو جرأت اور انشا کے مخصوص میدان میں بھی پیچھے نہیں رہتے. مصحفی کے استاد کے سلسلے میں ناقدین بہت واضح فیصلہ نہیں کر سکے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد نے ان کے استاد کا نام امانی لکھا ہے. بہت ممکن ہے کہ مصحفی نے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو، اس لیے انہیں استاد تسلیم کر لیا گیا ہو، لیکن شاعری میں مصحفی نے کس کی شاگردی اختیار کی اس کا پتہ نہیں چلتا. مصحفی کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے. ان میں خواجہ حیدر علی آتش، میر مستحسن خلیق، ضمیر لکھنوی، ناسخ، مرزا لطف علی بیگ ولا اور ہلال لکھنوی قابل ذکر ہیں. آتش کے شعر کی اصلاح: سنا کرتے تھے ہم کہ پہلو میں دل ہے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. اصلاح مصحفی:
بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل ہے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آتش کی شاعری لکھنؤ میں پروان چڑھی، مگر ایک دہلوی استاد مصحفی کے زیر سایہ، اس لیے ان کی شاعری میں دہلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اصلاح سخن کے حوالے سے آتش کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد کافی ہے۔ ان میں نواب سید محمد خان رند، حزیں، لالا رام دیال سخن، صادق علی خاں مائل اور پنڈت دیا شنکر نسیم قابل ذکر ہیں۔ رند لکھنوی کے شعر کی اصلاح: پھر لے چلا ہے دل مجھے بت خانے کی طرف، اب سا کنانے کعبہ ہمارا سلام ہے۔ اصلاح آتش: پھر کھینچتی ہے الفت بت دیر کی طرف، اب سا کنانے کعبہ ہمارا سلام ہے۔ لکھنؤ کے ادبی جمود کو ناسخ نے اصلاح سخن کی تحریک کے ذریعے توڑا۔ ناسخ نے دہلی اور لکھنؤ کی زبانوں کی ان کے مزاج کے مطابق تقسیم کی، مروجہ قدیم طریقے کو بدل کر فصاحت و بلاغت کے اصول فارسی قواعد و ضوابط کے مطابق وضع کیے۔ لسانی اعتبار سے ناسخ کی تحریک سے اردو زبان کے لکھنوی انداز کی ترجمانی ہوتی ہے۔ لفظ کو ہیرے کی طرح تراش کر نگینے کی طرح بٹھانے کی سعی کی جاتی ہے۔ انہوں نے زبان و بیان کے قوانین کی خود پیروی ہی نہ کی، بلکہ اپنے شاگردوں سے ان کی پابندی کرائی۔ دبستان لکھنؤ نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کی بہت خدمت کی، اور ناسخ کی اصلاح سخن کی روایت نے اردو زبان کو قواعد و ضوابط کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی دی، جبکہ دبستان لکھنؤ کا اثر دہلی کے آخری دور کے شعراء غالب، مومن اور ذوق کے کلام پر بھی نمایاں ہے۔ ناسخ نے کس کو اپنا استاد بنایا یہ واضح نہیں ہو سکا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ناسخ محمد عیسیٰ تنہا سے شعری اصلاح لیتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جن میں مہدی حسن خاں آباد، مرزا مہدی ثاقب، اصغر علی خان اعجاز، محمد مرزا انس، پنڈت سندر لال بسمل لکھنوی اور میر لائق علی لائق کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم اصغر علی اعجاز کے شعر پر ناسخ کی اصلاح کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ کہا کچھ عذر باقی نہ رہا، ہوا میں تباہ، چلے ہیں شام کی بدلی میں میرے غیرت ماہ۔ اصلاح ناسخ: کہا کہ عذر باقی نہ رہا، ہوا میں تباہ، چلے ہیں شام کی بدلی میں میرے غیرت ماہ۔ اردو ادب میں اصلاح سخن کی روایت عہد با عہد بڑھتی رہی، اور شاگردی اور استادی کا چلن بھی خوب رہا ہے، لیکن عہد حاضر میں اس حوالے سے شعراء کے یہاں عدم دلچسپی کا رویہ پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی یہ روایت عہد حاضر تک باقی ہے۔ اصلاح سخن کے حوالے سے اہم لوگوں میں جوش ملسیانی، شاد عارفی، خلیل الرحمن اعظمی، عنوان چشتی، عشرت لکھنوی، ماہر لکھنوی، سالک لکھنوی، ابرار حسنی، اختر انصاری اور شبنم رومانی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اس طرح اصلاح سخن کی روایت اردو زبان و ادب میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے نقوش عہد حاضر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو کا وقت اب